اعوذ باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی محمد نبی الکریم خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین والسلام علی المرسلین والنبیین والمؤمنین والصالحین والمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم یسر لی امری ویفقہ قولی۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی آج آپ سے جس خطبے کی طرف جا رہا ہوں اور وہ ہے نماز کا صحیح عملی مظاہرہ، جو میں آپ کو نماز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں جب قدیم گھر بلد الامین یعنی پاک شہر مکہ میں جب گیا تو میں نے وہاں بہت سی راتیں گزاری، حج کے دوران اور عمرے کے دوران۔ وہاں پہ ہر اتوار کی دن گزار کے جو شب آتی ہے، وہاں پہ مجھے زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہوتی رہی۔ اگلا دن پیر کا ہوتا تھا۔ پھر جب میں مرقد مبارک اور مرقد مقدسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضری کا شرف حاصل کیا، تبھی بھی میں مسجد نبوی ہی میں رہا اور میں نے وہاں پہ اپنے شب و روز وہیں پہ گزارے، اور قدیم گھر میں بھی میں نے اللہ کے جو کہ مسجد الحرام ہے میں نے وہیں گزارے۔ میں کہیں بھی نہ گیا، نہ میں بازاروں میں گھوما اور نہ ہی میں بازاروں میں گھومنا چاہتا ہوں۔ ہم فقیر لوگ تو لوگوں میں نہیں رہتے، ہم تو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ صرف اللہ کا دین اور تمام پیغمبران اسلام کا دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خاتم ہوا اور اکمل ہوا، اور وہاں پہ اس کی اکملیت ہو گئی، اب وہ ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور زندہ ہے، کبھی وہ مرے گا نہیں۔ بس دنیا میں دعوت کا کیا پیغام لے کے اور اس کے بعد ترغیب کا پیغام لے کے ہم لوگ فقیر آتے ہیں۔ جہاں غیر مسلمین ہوتے ہیں وہاں پہ ہم انہیں صرف اور صرف تبلیغ کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا خاص جو خطبہ ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ اصل نماز کیا ہے؟ میں یہاں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب میں نے اللہ کے رسول اور اس کے محبوب جو خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین ہے، جب میں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا، تو میں آج بھی آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی شبی مبارک، ان کا حسن و جمال مجھے اس طرح یاد ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ مجھ سے کبھی بھولتا ہی نہیں۔ یہ جو حدیث کتب میں اور آپ کی معتبر کتابوں میں اور آپ کے یہاں پہ جن علماء فقہاء اور ائمہ کرام نے جو آپ کو ان کی شبیہ اور حلیہ مبارک بیان کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے ان کو صحیح معنوں میں جو مجھے آج تک یاد ہے، میں آپ کو حرف بحرف بیان کر سکتا ہوں، ان کے چہرے مبارک ہر چیز کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب علم لدنی آتا ہے اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم لدنی جب ہمیں اس سے نوازا
کیونکہ علم لادنی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی طرف سے ملتا ہے. یہ کتابوں سے، یہ علماء سے، استادوں سے حاصل نہیں ہوتا. یہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی یہ علم آپ کو جب دے گا تو یہ سینہ بسینہ چلتا ہے. اس کے لیے کسی مدرسے کی، کسی کتاب کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ملتا ہے ان کے ذریعے اگر علم لدنی صحیح معنوں میں عطا ہو جائے. آج میرا چونکہ اصل موضوع ہے، پھر میں آپ کو کسی وقت موقع ملا تو میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی بات جو میں کرتا جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ میں ایک زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آج کا موضوع میرا جو ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے، صلات ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ مونچھیں مونڈی ہوئی نہیں تھی. ان کے چہرے پہ مونچھیں تھی اور مونچھیں پست تھیں، مگر مونچھوں اور داڑھی کے درمیان ایک خلا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں یہ بتایا کہ مونچھیں اور داڑھی علیحدہ ہوں گی. مونچھوں کا اپنا وہ یہاں تک آخری لب تک مونچھیں ہوتی ہیں، اس سے نیچے مونچھیں نہیں ہوتی، نہ اس سے اوپر ہوں گی، کھڑی کی جائیں گی. اور داڑھی جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سے لے کے اور یہ جو حصہ ہے اتنا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک معمولی سی بات سمجھا دی کہ اگر نبی کی سنت کو اپنانا ہے تو داڑھی اور مونچھ کے درمیان خلا ضرور رکھیں. بس یہ ایک ضمناً بات تھی. آئیے آج آپ کو میں نماز کا صحیح مظاہرہ جو میرے نبی نے مجھے سکھائی میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہو تو میری، کیونکہ میں بھی تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، تمام پیغمبروں کے خادموں کا خادم ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ سے ہوں اور آل بطول ہوں اور حسنین کا خون میری رگوں میں آج بھی دوڑتا ہے. میں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں اور پھر میں دین اسلام کا پیروکار ہوں اور اللہ کے نبی کو اپنا آخری اور حتمی اور ان کو میں مکمل اور اکمل نبی مانتا ہوں. نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو قدیم گھر مسجد حرام میں جو تواتر سے بتائے اور مجھے خواب اس میں انہوں نے مجھے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، حرام، حلال، معروفات، منکرات سب کی تعلیم دی. میں دیکھتا رہا. میں وہاں تقریباً 40 سے 42 دن وہاں رہا اور ہر ہفتے میں مجھے یہ تعلیم ہوتی رہی. پھر جب میں مدینہ منورہ گیا وہاں بھی میرے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آج میں آپ کو صحیح نماز وہ بتاؤں گا جو اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. میرے نبی نے فرمایا جب تم نماز کے لیے اللہ کے ہاں جاؤ تو خوبصورت بن کے جاؤ، صاف ہو کے جاؤ، بہترین کپڑے پہن کے جاؤ، عطر لگا کے جاؤ اور چہرے پہ مسکراہٹ اور پیار سے جاؤ کیونکہ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے. اب اختصار سے میں کام لیتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں. یہ فقیر نماز کے لیے سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے. یہ طریقہ ہے. ہتھیلی سیدھی، یہاں سے آپ نے تھوڑا سا تو آپ نے اللہ اکبر. اب اس کی بات سنیں. زبان نے اقرار کیا، دل نے تسلیم کیا اور ہاتھوں نے جب اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے تو ہاتھوں نے تصدیق کی. یہ 3 چیزیں لازمی ہیں نماز میں. جہاں بھی اللہ اکبر کا نام آئے گا آپ نے ان تینوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے. زبان بولے گی، دل مانے گا اور ہاتھ اٹھیں گے، تبھی آپ کا پورا وجود اس میں ملوث ہوگا. جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہاتھ باندھیں گے اس طرح.
پوری ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھیں، یہ جو پورا ہاتھ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اور رکھیں گے کہاں پہ؟ سینے۔ یہ ہاتھ آپ کا اس طریقے پہ آئے گا، اور دوسرا ہاتھ آپ کا دل کے اوپر، یعنی یہ سارا دل ہے، یہ یہاں پہ آئے گا۔ یہ طریقہ ہے، آپ نے اس طرح رکھنا ہے، نہ اس طرح رکھنا ہے نہ اس طرح رکھنا ہے، یہ مجھے نہیں بتایا، نہ انہوں نے مجھے کھولنے کا کہا، طریقہ یہ تھا، یہی طریقہ مجھے میرے نبی نے بتایا ہے، اور یہ میں صداقت سے بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ اس میں دیانتداری سے لے رہا ہوں، جب آپ نے یہ ہاتھ یہاں پہ باندھے تو پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو گے۔ تسبیحات بہت ہے، نبی نے جو سکھایا وہ تھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سب سے میرے نبی نے کہا اعلیٰ تسبیح ہے، جو اللہ کے ہاں مبرور بھی ہے، مقبول بھی ہے، اعلیٰ ہے۔ باقی تسبیحات بہت ہے، اللہم باہد بینی، جو جس کا دل چاہے وہ پڑھے، لیکن یہ تسبیح افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے پناہ مانگنی ہے اللہ سے، پھر اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 آیات کی تلاوت کرنی ہے، یعنی پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اللہ کی صفتیں بیان کرنی ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، پھر اس کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، پھر اس سے وعدہ کرنا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یہ اس سے وعدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس سے دعا کرنی ہے، تو پھر آخر میں آپ نے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوتوں میں سے افضل تلاوت بھی بتا دیتا ہوں، ہر 2 رکعت میں جہری میں یا سری ہوں، جب بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے تو 2 رکعت بھری ہوتی ہیں، اور آخری جو 2 رکعت ہوں گی وہ خالی ہوتی ہے، اس میں صرف آپ نے 7 آیات پڑھنی ہے۔ لیکن جس وقت آپ 2 رکعت پہلی بھری تو اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ پہلی رکعت میں اس لیے پڑھو کہ اس میں آپ کی دعا ہے، آپ تو اللہ کے پاس دعا کرنے آئے ہیں، اس سے مانگنے آئے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد جس وقت آپ رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد تو آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے اسی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، اور آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، اور آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ جس وقت آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں اللہ کے نبی نے مجھے یہ درس دیا کہ وہاں پہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی شان بیان کرنی ہے، اور اس کے لیے امتی جو عام امتی ہیں، ایسے تو بہت سی دعائیں ہیں، فقیروں میں اولیاء میں تو بہت سی دعائیں ہیں، وہ ولیوں کا کام ہے، وہ اولیاء کا کام ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ امت کو یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آپ نے رکوع میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس وقت آپ اس کی تعداد کو شمار نہیں ہے، آپ اس کو لگاتار پڑھیں، نہ گنے۔ اللہ کو گن گن کے دو گے تو اللہ بھی گن گن کے دے گا، نہ گنو، جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا۔ وہاں سے جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو جس وقت آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اکثر یہ علماء کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ایک تکرار ہے، ایک لفظ ہے، صحیح لفظ یہ ہے کہ سمع اللہ، اللہ ہی سننے والا ہے، لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ یہاں تک عام امتی کے لیے ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ لے اور اس کو آتا ہے تو وہ پڑھ لے، اور اگر نہیں پڑھتا
تو نبی اور اللہ کے ہاں اس کی چھوٹ ہے۔ جس وقت آپ سجدے کی طرف جائیں گے اس کے بعد تب آپ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے یہیں تک اور آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ اللہ سے اب مانگنا ہے، وہاں اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرنی اور نہ اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اب آپ بہت نیچے چلے گئے، بہت حقیر ہو گئے، اللہ کے ہاں پیشانی تک جھک گئے، گھٹنے بھی جھک گئے، ماتھا بھی زمین بوس ہو گیا، تو پھر آپ نے وہاں پہ مانگنا ہے اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی ذنبی، ذنبی گناہ کو کہتے ہیں۔ میرے اللہ مجھے گناہوں کی معافی چاہیے، میں سوال کرتا ہوں۔ یہ آپ نے اس کو بغیر شمار کے جواب پڑھیں گے۔ جس وقت آپ سجدے سے اٹھیں گے تب بھی آپ نے اللہ اکبر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہے کاندھوں تک اور آپ نے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جہاں جہاں اللہ اکبر کا نام آئے گا آپ کی تین چیزیں اس بات کی گواہی دیں گی، زبان بھی، دل بھی اور ہاتھ بھی، یہ اقرار کرتی ہے، یہ تسلیم کرتی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے۔ تو آپ نے سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کر کے بیٹھا ہے، وہاں بھی آپ اللہ سے مانگے رب اغفر لی، اللہ مغفر لی، آپ مانگیں آرام سے۔ پھر دوبارہ جب آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تب بھی آپ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے اور پھر سجدے میں آپ چلے جائیں گے۔ پھر وہی دعا آپ اپنے لیے مانگیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ جب آپ اٹھیں گے دوسرے سجدے سے تو آپ نے پنجوں پہ نہیں اٹھنا، پنجوں پہ نہیں اٹھنا، یہ کوئی وہ نہیں، آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے اور دوبارہ یہی ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر اور اسی طرح بیٹھ کے پھر آپ نے دوبارہ آرام سے کھڑے ہونا ہے۔ یہ نماز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ اکبر کے بعد آپ نے وہی ہاتھ باندھنے ہیں، وہی اللہ کا نام لے کے شروع کرنا ہے اور 7 آیات کا جس وقت آپ نے تلاوت کر لینی ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دوسری رکعت میں جو آپ کو قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کی ہے اور وہ کیا ہے، وہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور پھر آپ اسی طریقے پر نماز کو دہرا کے اور پھر جب آپ کی 2 رکعت آئے تو پھر جب اس وقت آپ بیٹھیں گے آخر میں تشہد میں، جس کو قیدہ بھی کہتے ہیں، اس میں آپ نے اتحیات نہیں پڑھنی، اس میں آپ نے شہادتیں نہیں دینی اور نہ درود پڑھنا ہے۔ نماز میں بندہ اور اللہ ایک ہو جاتا ہے، عبد اور معبود کے درمیان کسی اور کی شرکت نہیں ہے، وہاں آپ نے کسی درود کا، کسی بھی اتحیات کا اور صالحین کے لیے دعا مانگنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں آپ نے صرف اپنے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے حالت نماز میں۔ اس میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وانت ولی فی الدنیا والآخرۃ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وابوء لک بذنبی ومغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین ثم آمین اللہم یا رب العالمین۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف یہ پہلا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ اصل نماز ہے۔ اگر آپ کو یہ جو میں نے آخر میں کلمے پڑھے قاعدے میں اگر نہیں آتی تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، بار بار اس کا تکرار کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کریں، بس یہی نماز ہے۔ اور اگر 4 رکعت ہوں گی آخری خالی ہوگی، باقی نماز کا جو ڈھانچہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نماز ہے، میں نے بتا دی۔ یہ کتابوں میں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، جو فرقوں نے بتائی ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن اصل نماز یہ ہے۔ بس آج کا انشاءاللہ میرے یہ موضوعات اب آپ کے لیے سلسلہ وار شروع ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، نہ آپ جلدی کریں نہ میں جلدی کروں گا۔ ابھی بڑھاپا ہے، ضعیف ہے، اور عمر بھی ایسی ہے، وقت لگتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میری یہ آتی رہے گی، اور میں آپ کو یہی اللہ کے نبی کا وہ فیض آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ باقی تسلیم کرنا، ماننا نہ ماننا، فرقوں میں رہنا نہ رہنا، تفرقے میں پڑھنا نہ پڑھنا، یہ اب آپ لوگوں پہ میں نے چھوڑ دیا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔